نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے دور میں جس طرح سے انسان اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، جیسا کہ آدمی کے کاروباری اعتبار سے آدمی پریشان ہے، روزگار کے اعتبار سے پریشان ہے، اسی طرح سے آج کے دور میں عام انسان اور اکثر انسان جو ہے بیماریوں سے کافی پریشان ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اور آمدنی کا بہت سا حصہ جو ہے انسان کی بیماریوں میں، دوا وغیرہ میں خرچ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی شفا مکمل طریقے سے آدمی کو نہیں مل پاتی۔ ہمیشہ دوا، علاج اس کا لگا رہتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو صرف باطنی بیماریوں کے لیے شفا بنا کر نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں، آدمی کو بخار وغیرہ دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، حرج مرض، ان کے لیے بھی شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا جس میں شفا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر رحمت ہے۔ تو قرآن کریم باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں شفا ہے انسانوں کے لیے، لیکن خاص طور سے جو سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ فاتحہ کے اندر مکمل طریقے سے انسانوں کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جیسا کہ ام الکتاب، ام القرآن، قرآن عظیم، سبع مثانی، فاتحۃ الکتاب، سورۃ التعلیم۔ تو اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جو شخص جس مقصد کے لیے اس سورت کو پڑھے گا یا دم کرے گا تو اس کو شفا ملے گی۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کہیں سفر میں تھے اور کسی بستی کے قریب انہوں نے رات کو قیام کیا، رکے ٹھہرے۔ اتفاقاً اس بستی کا جو سردار تھا، اس سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا اور وہ تکلیف میں کافی تڑپنے لگا، چیخیں مارنے لگا، اور کسی طرح سے اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بستی کے باہر کچھ لوگ ہیں، ان کے پاس جا کر دیکھو، شاید ان کے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا موجود ہو۔ تو ایک باندی، ایک لڑکی ان صحابہ کرام کے پاس آئی اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا موجود ہے۔ تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی اس باندی کے ساتھ چلے گئے، جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کے بعد اس سردار کے اوپر سورہ فاتحہ کو دم کیا، تو سردار کو فوراً سکون ملا، تکلیف ختم ہوئی، اور بستی والوں نے اور سردار نے خوش ہو کر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 بکریاں دیں ہدیے میں، اور بہت سارا دودھ بھی پینے کے لیے دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 30 بکریاں لے کر اور دودھ لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے، لیکن ساتھیوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے لیے ان بکریوں کو استعمال کرنا یا دودھ پینا اس وقت تک صحیح نہیں ہے کہ جب تک ہم اس مال کے بارے میں تحقیق نہ کر لیں نبی سے کہ اس مال کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ لہذا پہلے مدینہ جائیں گے، نبی سے معلوم کریں گے، پھر معلوم کرنے کے بعد ہم اس کو استعمال کریں گے۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ واپس آیا، صحابہ نے پورا واقعہ نبی کے سامنے بیان کیا، تو نبی نے معلوم کیا، تمہیں کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ دم کرنے والی صورت ہے یا جھاڑ پھونک کرنے والی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں،
جو مال ہدیے میں تمہیں ملا ہے اس کو تقسیم کر لو اور ایک حصہ ہمارے لیے بھی اس میں بھی لگا لو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے۔ کوئی بچھو یا سانپ ڈس لے یا کوئی بخار آ جائے یا سر میں درد ہو یا کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کو پڑھ کر دم کرنے سے یا پانی پر دم کر کے پلانے سے انشاءاللہ شفا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھ کر کسی نے دم کر دیا اور اس سے اس کو شفا مل گئی اور اس نے بدلے میں کوئی تحفہ ہدیہ وغیرہ پیسہ دے دیا تو اس ہدیے کو اس پیسے کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سورہ فاتحہ کا نام ایک شفا بھی ہے، لہذا سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آج کے اس زمانے کے اندر جب کہ بہت زیادہ ہمارے اخراجات بڑھے ہوئے ہیں اور بے انتہا خرچ ہمارا بیماریوں میں خرچ ہو جاتا ہے ہمارا پیسہ، لہذا ہم یقین کامل کے ساتھ نبی کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین کرتے ہوئے اگر ہم قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی بھی بیماری میں قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو اور خاص طور سے سورہ فاتحہ کو دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ یقیناً شفا حاصل ہوگی۔ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق